السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ نوفل ہندی، ایک اور کہانی کے ساتھ۔ اس کا نام ہے گھیراؤ۔ اسے تحریر کیا ہے مہتاب خان صاحب نے۔ لکھتے ہیں، اسموکی نائٹس نامی یہ ریسٹورانٹ شہر کے ایک پوش علاقے میں واقع تھا۔ اس ریسٹورانٹ میں نوجوان اور شوقین خواتین و حضرات کے لیے شیشہ بار بھی موجود تھا۔ گو کہ حکومت کی جانب سے پابندی لگ چکی تھی، مگر اس کے باوجود جرائم پیشہ افراد یہ زہر عوام میں پھیلا رہے تھے۔ اس ریسٹورانٹ سے مہلک چند کمرے بھی تھے جہاں بے راہ رو جوڑوں کو تنہائی فراہم کی جاتی تھی۔ اس قسم کے ریسٹورانٹ شہر کے پوش علاقوں میں قائم تھے۔ وہ بھی ایک عام سا دن تھا، مگر لائبہ کو بہت خاص لگ رہا تھا، اس لیے اس نے رات کو ہی اپنی تیاریاں مکمل کر لی تھیں۔ اس نے اپنا سب سے خوبصورت لباس منتخب کیا تھا۔ دوسری جانب تقدیر اس کی تیاریاں دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ وہ بھی اس دن کو اس کے لیے خاص بنانے والی تھی۔ تم آج کالج نہیں گئیں؟ ناشتے کی ٹیبل پر ڈیڈی نے پوچھا۔ میں آج کچھ لیٹ جاؤں گی، کالج میں فنکشن ہے، اس نے ڈیڈی سے نظریں ملائے بغیر کہا۔ او گاڈ، میری گاڑی تو ورک شاپ میں ہے، تم کالج کیسے جاؤ گی اور واپس کیسے آؤ گی؟ اس کی ممی نے فکر مندی سے کہا۔ آپ فکر نہ کریں، میرا فنکشن شام تک چلے گا۔ میری کوئی نہ کوئی فرینڈ مجھے واپسی میں ڈراپ کر دے گی اور یہاں سے میں ٹیکسی میں چلی جاؤں گی۔ نہیں، تم میرے ساتھ چلو، اس کے ڈیڈی نے حتمی انداز میں کہا اور اٹھ کر کھڑے ہوئے۔ وہ ہر وقت ایسے ہی جلدی میں رہتے تھے۔ آج کل ان کا بزنس بڑے زوروں پر تھا، بلکہ پچھلے 2-3 سالوں سے جب سے شہروز کے ڈیڈی ان کے بزنس پارٹنر بنے تھے، یہی حال تھا، جیسے وہ مٹی کو چھو کر سونا بنا رہے تھے۔ ڈیڈی اسے کالج کے گیٹ پر چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ وہ کچھ دیر کالج کے لان میں بیٹھی رہی، اسے کسی کا انتظار تھا۔ آج کلاسیں اس نے بنک کی تھیں۔ ٹھیک آدھے گھنٹے بعد شیروز اسے لینے آ گیا تھا، اور جب وہ اسے کسی پارک یا لانگ ڈرائیو پر لے جانے کے بجائے اسموکی نائٹس نامی اس ریسٹورانٹ کے نیم تاریخ روم میں لے کر آیا تو یہ اسے کسی ایڈونچر سے کم نہیں لگا۔ یہاں آنے سے پہلے جو تھوڑی بہت جھجک اسے محسوس ہو رہی تھی، وہ راستے میں شیروز کی پرلطف اور بے تکلفانہ گفتگو نے دور کر دی تھی۔ ویسے بھی شیروز اس کے لیے اجنبی تو نہیں تھا۔ ہم یہاں کیوں آئے ہیں شیروز؟ باہر سب کے ساتھ کیوں نہیں بیٹھتے؟ کیونکہ یہاں کسی کے دیکھ لیے جانے کا خطرہ نہیں ہے، ماحول بھی پرسکون ہے۔ ریسٹورانٹ والوں نے ہم جیسوں کے لیے ہی یہ انتظام کیا ہے۔ ہم کچھ دیر یہاں آرام سے بیٹھ کر گپ شپ کریں گے، پھر نکل جائیں گے۔ کیوں، تمہیں ڈر لگ رہا ہے کیا؟ اس نے معنی خیز انداز میں پوچھا۔ نہیں، ڈر کیسا؟ لائبہ نے شانے اچکائے۔ وہ اپنے وسوسوں کا اظہار کر کے خود کو کمزور ثابت کرنا نہیں چاہتی تھی۔ انہیں ابھی اس سجے سجائے ویل فرنش ایئر کنڈیشن روم میں آئے بمشکل آدھا گھنٹہ گزرا تھا۔ ابھی تو وہ شیروز کا آرڈر دیا ہوا مشروب پی رہی تھی، اور شیروز اس کے قریب بیٹھا اسے پیار بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا کہ اچانک انہیں کسی گڑبڑ کا احساس ہوا۔ وہ اگلا سپ لینا بھول گئی اور کان باہر کی جانب لگا دیے۔ اچھے بھلے پرسکون ماحول میں یکایک بہت سے افراد کی تیز تیز چلنے اور دوڑنے بھاگنے کی آوازیں آنے لگیں۔ دروازے زور زور سے کھلنے اور بند ہونے لگے، جیسے دھماکے ہو رہے ہوں۔ وہ حیران ہوتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی۔ جب وہ لوگ اندر آ رہے تھے تو ریسٹورانٹ کے باہر اس نے کوئی درجن بھر گاڑیاں کھڑی دیکھی تھیں، جس سے اندازہ ہوتا تھا کہ اندر لوگوں کی اچھی خاصی تعداد موجود تھی۔ اس کے باوجود وہاں خاموشی کا راج تھا۔ ریسٹورانٹ سے مہلک ان رومز کے سامنے سے گزرتے ہوئے اسے یوں محسوس ہوا تھا جیسے بند دروازوں کے پیچھے کوئی ذی روح موجود نہیں ہے۔ مگر اب اس نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے شیروز کو دیکھا تو اس کی حالت دیکھ کر وہ اور بھی سرہائمہ ہو گئی۔ وہ تو صرف حیرت زدہ تھی، مگر شیروز خوف زدہ تھا۔
وہ گھبرائے ہوئے انداز میں ادھر ادھر دیکھ رہا تھا، جیسے بھاگنے کے لیے راہ تلاش کر رہا ہو۔ اس کی اڑی ہوئی رنگت دیکھ کر لائبہ مزید گھبرا گئی تھی۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے شہروز؟ یہ شور کیسا ہے؟ آئی تھنک پولیس کی ریڈ ہوئی ہے۔ پولیس؟ مگر وہ یہاں کیوں آئی ہے؟ بتاؤ، پولیس یہاں کیوں آئی ہے؟ ایک پر اعتماد، آزاد خیال اور نئے زمانے کی لائبہ رخصت ہو چکی تھی۔ اب وہاں ایک عام سی لڑکی کھڑی تھی جو اپنے کپکپاتے وجود کے ساتھ زرد چہرہ لیے شہروز سے سوال پر سوال کر رہی تھی، اور جب شہروز کو موبائل فون استعمال کرنے کا خیال آیا تو بہت دیر ہو چکی تھی۔ ابھی اس نے بیڈ پر اپنا بے پرواہی سے پھینکا ہوا سیل فون اٹھا کر اپنے ڈیڈی کا نمبر ملانا چاہا تھا کہ دروازہ ایک زوردار آواز کے ساتھ کھل گیا۔ سامنے 6-7 کرخ صورت پولیس اہلکاروں اور کیمروں سمیت 3-4 میڈیا رپورٹرز کو دندناتے ہوئے اندر آتا دیکھ کر لائبہ کی بے ساختہ چیخیں نکل گئیں۔ ایک اہلکار نے لپک کر شہروز کے ہاتھ سے سیل فون چھینا اور دوسرے نے اس کے ہاتھ مروڑ کر پشت سے باندھ دیے۔ تم جانتے نہیں میں کون ہوں، میرے ڈیڈی تم کو دیکھ لیں گے، چھوڑو مجھے۔ تابڑ توڑ مکوں کے جواب میں وہ مسلسل گالیاں اور دھمکیاں دے رہا تھا۔ جب اس کی گالیاں نہیں رکی تو اہل اپنا گھٹنا رسید کر دیا۔ وہ درد سے کراہتا ہوا دوہرا ہو گیا۔ پتہ ہے تو کتنا شریف ہے اور کتنے بڑے باپ کا بیٹا، جو اس بدنام جگہ عیاشی کرنے آیا ہے۔ یہ تیرے جیسے امیر زادوں کے لیے ہی بنائے گئے ہیں، ورنہ یہ ہزاروں وصول کرنے والی تتلیاں غریب کے نصیب میں کہاں؟ اس نے اپنی لال لال آنکھیں دیوار سے لگی کھڑی لائبہ پر گاڑتے ہوئے کہا۔ لائبہ پوری شدت سے چلا کر اس کے اندازوں کی تردید کرنا چاہتی تھی کہ وہ نہیں ہے جو وہ سمجھ رہا ہے۔ وہ تو شہروز کے باپ سے بھی بڑے شخص کی بیٹی ہے، مگر اس کی آواز حلق میں ہی گھٹ کر رہ گئی تھی۔ شہروز نے مزید مار سے بچنے کے لیے دوبارہ منہ نہیں کھولا تھا۔ پھر تو کانسٹیبل شہروز کو لاتے مارتے اور دھکے دیتے ہوئے کمرے سے باہر لے جانے لگے۔ اسی وقت ایک موٹی تازی برانڈیل لیڈی کانسٹیبل نے آگے بڑھ کر لائبہ کو بالوں سے پکڑا اور بے دردی سے گھسیٹتے ہوئے باہر کی جانب بڑھنے لگی۔ لائبہ بری طرح چیخ چلا رہی تھی، مگر وہاں اس کی فریاد سننے والا کوئی نہیں تھا۔ اس کی وحشت زدہ آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گر رہے تھے۔ اس کی قیمتی امپورٹڈ سینڈل اندر کمرے میں ہی رہ گئی تھی اور برائے نام دوپٹہ کہیں دروازے کے قریب گر گیا تھا۔ گورے گورے بازوؤں پر اس لیڈی پولیس کے ناخنوں کی کھرچنیں لگی تھیں جس میں سے خون رس رہا تھا۔ حالانکہ اس نے ذرا بھی مزاحمت نہیں کی تھی، مگر اس لیڈی پولیس کی گرفت ہی ایسی وحشیانہ تھی۔ ان سب کمروں سے مردوں اور عورتوں کو اسی طرح نکالا اور ہانکا جا رہا تھا۔ جو مزاحمت کی کوشش کرتے یا اپنے حوالے دینے کی جسارت کرتے، ان پر مکوں لاتوں کا بے درے استعمال ہو رہا تھا۔ رپورٹر ہر زاویے سے کھٹاکھٹ ان کی تصویریں کھینچ رہے تھے۔ پھر پولیس موبائل میں انہیں مویشیوں کی طرح ٹھوس دیا گیا۔ محکمے کے خاص آرڈر کے بنا پر ہم نے یہ آپریشن شروع کیا ہے۔ شہر کے پوش علاقوں اور دیگر آبادی میں بنے اس قسم کے ریسٹورانٹ ایک طرف ہمارے نوجوان نسل کو مختلف نشوں کا عادی بنا رہے ہیں اور دوسری جانب بے راہ روی کا ذریعہ بھی بنے ہوئے ہیں۔ یہاں جوڑوں کو عیاشی کے لیے چند گھنٹوں کے لیے ہزاروں روپے کے عوض پر آسائش کمرے مہیا کیے جاتے ہیں۔ یہ ریسٹورانٹ نہیں بلکہ عیاشی کے اڈے ہیں۔ شہریوں کے لیے یہ امر باعث تشویش تھا، لیکن وہ ان آواز نہیں اٹھا سکتے تھے کیونکہ اس گھناؤنے بزنس کے پیچھے ایک مافیا کا ہاتھ تھا۔ اس ریسٹورانٹ کا مالک بھی ایک اہم شخص ہے جس کے جیسے سینکڑوں ریسٹورانٹ شہر میں چل رہے ہیں۔ اس کا نام فی الحال پریس میں ظاہر نہیں کیا جا سکتا۔ پولیس کے اس اعلیٰ افسر نے پریس کو بریفنگ دیتے ہوئے کہا۔ ایک سوال اور ایک لیڈی رپورٹر انہیں اٹھتے ہوئے دیکھ کر بولی، وہ افراد جو لاک اپ میں بند ہیں ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، برائی کے اصل جڑ تو یہی ہیں۔ اگر گناہ کرنے والے نہیں ہوں گے تو گناہ کی دعوت دینے والے کہاں جائیں گے؟ ہم ان کے خلاف سخت ایکشن لینے والے ہیں اور ان سب پر قانون کے مطابق کیس چلے گا۔
ان میں کچھ کم عمر لڑکیاں بھی نظر آ رہی ہیں، ہو سکتا ہے انہیں دھوکے سے یہاں لایا گیا ہو۔ یہ بھی ممکن ہے ان کا تعلق باعزت اور شریف گھرانوں سے ہو۔ کیا ان کے ساتھ بھی رعایت نہیں کی جائے گی؟ کیا یہ بہتر نہیں کہ ان کے والدین کو بلوا کر انہیں وارننگ دے کر ان کے حوالے کر دیا جائے؟ دیکھیں بی بی، اگر ہم ایسا کریں گے تو ہم پر رشوت لینے یا سفارش ماننے کا الزام لگانے والے بھی آپ لوگ ہوں گے، اور آپ ان کے چہروں پر نہ جائیں۔ یہ ایسی ہی باعزت اور شریف گھرانوں کی ہوتی تو ایسے اڈوں پر نظر نہ آتی۔ ان کے خلاف سخت کارروائی ہوگی اور کسی قسم کی رعایت نہیں کی جائے گی۔ ان سب کے والیٹ اور سیل فون پولیس کے قبضے میں تھے۔ وہ منتظر تھے کہ کب ان کے گھر والوں سے رابطہ کیا جائے۔ وہ یہ بھی جانتی تھی کہ اس کے ممی اور ڈیڈی کا ری ایکشن کیا ہوگا، مگر جو بھی تھا وہ صورتحال سے زیادہ خطرناک اور ڈراؤنا تو نہیں ہو سکتا تھا۔ صحافیوں کے نکلتے ہی کارروائی کا آغاز کر دیا گیا تھا، اور یہ کارروائی اس کارروائی سے قطعاً مختلف تھی جس کا دعویٰ پریس کے سامنے کیا گیا تھا۔ گرفتار ہونے والے 8 مردوں میں سے سب سے تگڑی اسامی کو پہلے آگے لایا گیا تھا، اور اب اس سے معاملات نپٹائے جا رہے تھے۔ باقی اپنی باری کے منتظر تھے کہ کب انہیں ان کی بدنامی کی قیمت بتائی جائے گی۔ ان میں شہروز بھی شامل تھا۔ لائبہ ٹھنڈے فرش پر باقی عورتوں کے ساتھ بیٹھی تھی، وہ عورتیں جو اس جیسی نہیں تھیں اور نہ وہ ان جیسی تھی۔ ان کے لیے شاید یہ لاک اپ اور چھاپا سب معمول کی بات تھی۔ وہ زمین پر بیٹھی اپنے پچھلے تجربات بیان کر رہی تھیں کہ پچھلی بار کتنے گھنٹوں بعد لاک اپ سے چھوٹی تھیں اور کس کی سفارش پر۔ وہ گنہگار نہیں تھی، پھر یہاں کیوں تھی؟ ہاں، اس سے ایک غلطی ہوئی تھی، مگر اس قسم کی غلطیاں روز درجنوں لڑکیاں دہراتی ہوں گی۔ پھر اس کے ساتھ ایسا کیوں ہوا تھا؟ اس کا ذہن مسلسل سوچ رہا تھا اور آنکھیں برس رہی تھیں۔ اس کے اس سوال کا جواب دور کہیں موجود تھا۔ 17 سالہ لائبہ شہر کے ٹاپ کلاس ایجوکیشن کالج کی فرسٹ ایئر کی طالبہ تھی۔ یہاں زیادہ تر برگر گلاس کے نوجوان ہی تعلیم حاصل کرتے تھے۔ یہاں اس کی سہیلیاں ہفتے میں 1-2 بار کلاسز بنک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ وقت گزاری کے لیے نکلا کرتی تھیں۔ وقت گزاری، ہاں، ان کے نزدیک یہ وقت گزاری ہی تھی جسے اس کی ہم عمر ٹین ایجنس لڑکیاں پیار، محبت یا رومان کی دل فریب نام دیا کرتی تھیں۔ وہ جس کلاس سے تعلق رکھتی تھیں وہاں بچپن بہت جلد رخصت ہو جاتا ہے۔ کم عمری میں ملنے والی غیر ضروری آسائشیں اس کی وجہ تھیں۔ یہ ٹین ایجنٹس بچے الگ بیڈ روم میں مہیا کردہ کیبل نیٹ موبائل فونز کی بدولت بھرپور بلوغت کے شب و روز جی رہے تھے۔ اس کی سہیلیاں جب اپنے دوستوں کا ذکر کرتی تو اس کا بھی دل چاہتا کہ کوئی اس کا بھی دوست ہو جسے وہ فخری انداز میں اپنی سہیلیوں سے ملوائے۔ وہ ایک خوبصورت اور پراعتماد لڑکی تھی، مگر نہ جانے کیا وجہ تھی کہ اب تک کسی نوجوان سے اس کی دوستی نہیں ہو سکی تھی، اور یوں ہی اس کا 16واں سال گزر گیا تھا۔ یہ اس کی 17ویں سالگرہ تھی جو اس نے اپنے فرینڈ کے اصرار پر ایک ریسٹورانٹ میں سیلیبریٹ کرنے کا پروگرام بنایا تھا۔ کپلز کی صورت میں پارٹی میں آنے کا آئیڈیا اس کی فرینڈ رمشا کا تھا۔ چونکہ تمام فرینڈ اپنے بوائے فرینڈز کے معاملے میں خود کفیل تھیں، اس لیے کسی نے اعتراض نہیں کیا تھا، لیکن وہ پریشان تھی۔ ایسے موقع پر وہ خود کو گاؤدی محسوس کر رہی تھی، کیونکہ پوری پارٹی میں وہ اکیلی تھی۔ اس سے پہلے اس نے اس بات کو کبھی اہمیت نہیں دی تھی، مگر اس دن پہلی بار اسے کسی دوست کی کمی محسوس ہوئی تھی۔ پارٹی کے دوران وہ اندر ہی اندر خجالت محسوس کر رہی تھی۔ اس دن اس کے ڈیڈی نے اپنے دوست اور بزنس پارٹنر شیخ صاحب اور ان کی فیملی کو اپنے گھر ڈنر پر مدعو کیا تھا۔ ان کا بیٹا شہروز بھی ان کے ساتھ تھا۔ وہ عمر میں لائبہ سے 4-5 سال بڑا تھا اور 5 سال اسٹڈیز کے لیے لندن میں مقیم رہنے کے بعد حال ہی میں پاکستان واپس آیا تھا۔ وہ شہروز کو دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ ان 5 سالوں میں اس نے خوب قد کاٹ نکالا تھا۔ شہروز نے بھی بڑی لگاوٹ بھری نظروں سے لائبہ کو دیکھا تھا۔ اس کی توجہ اور لائبہ کی خوبصورتی کو سراتی ہوئی نظروں نے اسے یہ احساس دلایا تھا کہ شہروز اس سے راہ و رسم بڑھانا چاہتا ہے۔ شہروز کی وجاہت نے اسے بھی متاثر کیا تھا۔
اس کی پیش قدمی سے وہ دل ہی دل میں خوش ہو رہی تھی۔ اس کے باوجود اس کی وجود پر چھائی سرد مہری کی چادر آہستہ آہستہ سرکنے لگی تھی۔ شیروز چور نظروں سے مسلسل اسے دیکھ رہا تھا اور اس کا یوں دیکھنا اسے مسرور کر رہا تھا۔ اس کی سہیلیاں اپنے اپنے دوستوں کے ساتھ گفتگو میں مصروف تھیں۔ اسی وقت اس کی نظریں کچھ دور ایک ٹیبل پر تنہا بیٹھے شیروز پر پڑیں۔ وہ سہیلیوں کی نظریں بچا کر ٹیبل سے اٹھی، یوں بھی سب اپنے آپ میں مگن تھے۔ وہ اس کے قریب چلی گئی، پھر رسمی سلام دعا کے بعد بولی، آج میرے برتھ ڈے ہے، میں یہاں اپنی سہیلیوں کے ساتھ سیلیبریٹ کر رہی ہوں، کیا تم ہمیں جوائن کرو گے؟ لائبہ نے بغیر کسی تمہید کے اسے انوائٹ کیا۔ شیروز نے ایک نظر لمبی سی ٹیبل کے گرد بیٹھے درجن بھر لڑکے لڑکیوں پر ڈالی اور سارا معاملہ بھانپ گیا۔ کیا تم اپنی فرینڈز کو یہ بتاؤ گی کہ میں اچانک مدعو کیا جانے والا مہمان ہوں؟ یہ میرا تعارف کچھ خاص انداز میں کراؤ گی؟ اس نے معنی خیز انداز میں مسکراتے ہوئے لائبہ کو دیکھا تو لائبہ خفیف سی ہو گئی۔ وہ چاہتی تو یہی تھی کہ شیروز جیسے شاندار شخصیت رکھنے والے لڑکے کا تعارف اپنے خاص الخاص دوست کی حیثیت سے کروائے، لیکن وہ اس سے کہہ نہیں سکی۔ ٹھیک ہے، تم اتنے پیار سے انوائٹ کر رہی ہو تو میں چلتا ہوں، ویسے تم نے مجھے بلایا نہیں ہے۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، میں تمہیں سرپرائز گیسٹ کے طور پر انٹروڈیوس کراؤں گی، وہ جلدی سے بولی۔ وہ شام کئی حوالوں سے یادگار تھی۔ وہ اپنے دوستوں کے رش آمیز نظریں بخوبی دیکھ رہی تھی۔ ان کی شیروز کے لیے کہے گئے توصیفی جملے اسے اپنے لیے ستائشی محسوس ہو رہے تھے۔ وہ چند گھنٹوں کی اس ملاقات میں شیروز کے بہت قریب آ گئی تھی۔ اس رات سونے سے قبل وہ گھنٹوں اس کے بارے میں سوچتی رہی تھی۔ اگلے 3 دن وہ بلا ناغہ کئی گھنٹے فون پر باتیں کرتے رہے۔ تیسرے دن شیروز نے اس سے ملنے کی خواہش کا اظہار کیا تھا اور وہ ذرا ہچکچائی تھی۔ یہ یقیناً اس کی زندگی کا پہلا تجربہ تھا۔ وہ اس سے ملنے سے کترا رہی تھی اور اسے ناراض بھی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ کیا تمہیں مجھ پر اعتماد نہیں ہے؟ بالآخر شیروز نے پرانا حربہ آزمایا۔ اعتماد کی کسوٹی لے کر وہ اسے شرمسار کرنا چاہتا تھا۔ وہ بھی شرمندہ سی ہو گئی۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، فون پر ہم بات کر تو رہے ہیں، صرف بات کرنے سے میری تسلی نہیں ہوتی۔ شیروز کی آواز سرگوشی میں ڈھلی تو لائبہ کی نو عمر دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو گئیں۔ ملنا چاہتے ہو تو گھر آ جاؤ، وہ بولی۔ میں تم سے اکیلے میں ملنا چاہتا ہوں لائبہ۔ اکیلے میں؟ اس نے زور دے کر کہا تھا۔ مجھے تم سے کچھ کہنا ہے، وہاں سب کے سامنے میں نہیں کہہ پاؤں گا۔ اس جملے نے لائبہ کو بے بس کر دیا۔ یہ اس کی جانب سے پہلا واضح اظہار تھا۔ وہ چاروں شانے چت ہو گئی۔ ٹھیک ہے، میں آؤں گی، بالآخر وہ بولی۔ کل صبح 11 بجے میں تمہیں تمہارے کالج کی گیٹ سے پک کر لوں گا۔ نہ لائبہ نے پوچھا کہ وہ اسے کہاں لے جائے گا اور نہ شیروز نے بتایا کہ وہ اسے کہاں لے جائے گا۔ کسی لڑکے سے دوستی کا یہ اس کا پہلا تجربہ تھا۔ وہ پہلی بار یوں کسی سے چھپ کر ملنے جا رہی تھی۔ یہ سب اسے ایڈونچر لگ رہا تھا۔ اس سے ملنے کی تصور سے اس کے جذبات میں ایک ہنجان سا برپا تھا۔ آج اس کے لیے وہ دن کا آغاز بہت برا ہوا تھا۔ اس شہر میں اس کے کئی ریسٹورانٹ اور شیشہ بار تھے، جن میں سے ایک پر چھاپے کی اطلاع اسے صبح ہی مل گئی تھی۔ اس نے اپنے دوسرے ریسٹورانٹ میں رابطہ کر کے انہیں فوراً بند کروا دیا تھا۔ پورے اسٹاف کو چھٹی دے دو، کم از کم 1 ہفتے، اور سارا ریکارڈ غائب کر دو، اور خود بھی جلد از جلد نکل جاؤ، اور جب تک میں آرڈر نہ دوں ریسٹورانٹ دوبارہ نہیں کھولنا، اس نے اپنے مینیجر کو ہدایت دیتے ہوئے کہا۔ پھر اس نے دوسرے شہروں میں واقع اسی قسم کے دیگر ریسٹورانٹ میں بھی فون کر کے صورتحال کا جائزہ لیا، مگر وہاں حالات قابو میں تھے۔ پھر بھی اس نے مینیجر کو محتاط رہنے کی ہدایت کی تھی۔ وہ دیر تک اپنے اثر رسوخ رکھنے والے دوستوں سے رابطے میں رہا۔ پولیس نے یہ کارروائی عوام کے مفاد میں نہیں کی تھی، بلکہ اس کا مقصد دولت کا حصول تھا۔ یہ بات وہ اچھی طرح جانتا تھا۔
ایک ڈیڑھ گھنٹے سر کھپانے کے بعد یہ ہوا کہ پولیس کے اس اعلیٰ افسر نے جو دباؤ اس پر ڈالا تھا وہ معاملہ 50 لاکھ میں نمٹ گیا تھا، اس شرط کے ساتھ کہ اس کا نام ریکارڈ پر نہیں آئے گا۔ ان کے آگے جب تک ہڈی نہ پھینکو یہ ٹلتے نہیں ہیں۔ سارا دن برباد کر کے رکھ دیا، 50 لاکھ کا چونا الگ لگا دیا، یوں ہی مانگ لیتے دے دیتا۔ اس سب ڈرامے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ اپنے بزنس پارٹنر شیخ صاحب سے جلے دل کی پھپوڑے پھوڑ رہا تھا۔ میں نے تم سے کہا تھا کہ یہ افسر نیا آیا ہے، اس سے معاملہ نپٹا لو، مگر تم نے دیر کر دی۔ معاملہ کنٹرول میں ہونے کے بعد وہ قدرے مطمئن ہوئے تھے۔ وہ اس وقت گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا اور شیخ اس کے برابر والی سیٹ پر بیٹھا تھا۔ ہاں یار، خواہ مخواہ کی پریشانی ہو گئی، مجھے پہلے ہی پیش بندی کر لینی چاہیے تھی، چھاپے کی نوبت ہی نہ آتی۔ ہمارے ریسٹورنٹس اور اسموکنگ بار میں یہ بات کنفرم ہوئی ہے کہ یہاں کوئی مائی کا لال ہاتھ نہیں ڈال سکتا تھا۔ اسی وجہ سے بڑی پارٹیاں بھی بغیر کھٹکے یہاں آتی ہیں۔ ہمارا ریکارڈ خراب کر کے رکھ دیا۔ اس پولیس افسر نے میرے ریگولر کسٹمر کیا سوچتے ہوں گے؟ ویسے دیکھا جائے تو یہ کام ہے بڑا منافع بخش۔ ان چھوٹے چھوٹے ریسٹورنٹ سے ہی ہمارے وارے نیارے ہیں۔ ریسٹورنٹ کے ایک چھوٹے سے روم کا کرایہ 5 اسٹار ہوٹل کے روم کے برابر ہے۔ شیخ نے اسے داد دی۔ کیا کریں یار، اولاد کو ایک خوشحال زندگی دینے کے لیے یہ سب کرنا پڑتا ہے۔ ویسے وہاں پریس کے نمائندے بھی موجود تھے، انہیں تم نہیں جانتے، وہ بال کی کھال نکالتے ہیں، کہیں ہم تک نہ پہنچ جائیں۔ شیخ نے خدشہ ظاہر کیا۔ اتنا کچا کام نہیں کیا میں نے۔ ٹریفک سگنل پر اس سے گاڑی روکتے ہوئے کہا، 50 لاکھ کم رقم نہیں ہے، اور جو مرغے انہوں نے بند کمروں سے نکالے ہیں وہ بھی موٹی اسامی ہیں، ان کی بھی وہ خوب کھال اتاریں گے، ایک ایک سے لاکھوں وصول کریں گے۔ اسی وقت ایک بچہ شام کا اخبار لیے اس کی سمت کھڑکی پر آیا۔ پہلے اس نے سوچا اسے دھتکار دے، پھر نہ جانے کیا خیال آیا، اس نے اس بچے سے اخبار خرید لیا۔ شام کا وہ اخبار جو سارے دن میں ہونے والی ہنگامہ خیز خبروں کو اپنے چٹپٹے انداز کے ساتھ پیش کر کے مزید سنسنی خیز بنا دیتا تھا۔ فرنٹ پیج پر ان کے ریسٹورنٹ کی خبر نمایاں طور پر شائع کی گئی تھی۔ سرخی پڑھ کر اس نے اخبار شیخ کی جانب بڑھا دیا۔ سگنل کی بتی سبز ہو چکی تھی۔ اس نے گاڑی آگے بڑھائی۔ یہ دیکھو، صاف لکھا ہے، ریسٹورنٹ کسی نامعلوم شخص کی ملکیت تھا، اس کی مالک کا سراغ لگانے میں پولیس ناکام رہی ہے۔ اس نے کہکہا لگاتے ہوئے کہا، اور ہمیشہ ناکام رہے گی۔ وہ نشاندہی کے لیے اسے خبر پر انگلی رکھ کر دکھانے لگا۔ ایسا کرتے ہوئے اچانک اس کی نظر سرخی کے نیچے چھپی ہوئی تصویر پر جم کر رہ گئی۔ تصویر میں ایک لہیم شہیم کانسٹیبل ایک نوعمر لڑکی کو بالوں سے پکڑے ہوئے تھی۔ لڑکی کے قریب ہی شیروز سر جھکائے کھڑا تھا۔ ان دونوں کے چہرے تصویر میں بے حد واضح تھے۔ نیچے درج تھا، ہوٹل کے آڑ میں کھلے بدکاری کے اڈے سے گرفتار کی جانے والی ایک فحاشہ اور اس کا ساتھی۔ پولیس کی تحویل میں وہ اس کی اکلوتی بیٹی لائبہ تھی۔ ان دونوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ یہ تصویر ان کے بچوں کی تھی۔ یہ ایک سبق آموز کہانی تھی ان بگڑے نوجوانوں کے لیے اور ایسی لڑکیوں کے لیے جو ان کی چال بازیوں میں آ جاتی ہیں۔ یقیناً یہ کہانی آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو اس میں کوئی خامیاں نظر آئیں تو براہ کرم ضرور کمنٹس کریں، اور اگر پسند آئیں تو اسے شیئر بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ پاکستان زندہ باد۔